بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، نماز جنازہ میت کے لیے سفارش ہے، جانیے اس کا صحیح طریقہ اور وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ نماز جنازہ کے لیے وضو ضروری ہے، جیسا کہ دوسری نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ جنازے کے نماز مسجد میں پڑھنا جائز و درست ہے۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 973 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سہیل رضی اللہ عنہما کے جنازے کی نماز بھی مسجد ہی میں پڑھی گئی، مگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ نماز جنازہ کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ مقرر کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ ایک خاص جگہ نماز جنازہ کے لیے مقرر تھی۔ نماز عصر اور نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، آفتاب کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت اور ٹھیک دوپہر کو آفتاب کے کڑے ہونے زوال کے وقت نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت اگر مرد ہو تو اس کے سر کے پاس اور عورت ہو تو اس کی کمر کے پاس امام کھڑا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد، سنن الترمذی رقم الحدیث 1034 اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1494 میں ابو غالب سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرد کے جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب وہ جنازہ اٹھایا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، پھر اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھی تو اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، اور ہم لوگوں میں علا بن زیاد علوی بھی تھے۔ انہوں نے جب مرد اور عورت کے جنازے میں کھڑے ہونے کا یہ فرق دیکھا تو کہا، اے ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے جنازے میں اور عورت کے جنازے میں کھڑے ہوئے تھے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1332 میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت پر جنازے کی نماز پڑھی جو اپنے نفاس میں وفات پا گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ ان دونوں حدیثوں سے صاف طور سے ثابت ہوا کہ میت مرد ہو تو امام کو اس کے سر کے پاس اور عورت ہو تو اس کے وسط میں کمر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی کے بعد سلام پھیرنے کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے اور قرات نہ کرے مگر ایک بار، پھر سلام پھیر دے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی صحیحین کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں احادیث صحیحہ سے 4 تکبیریں ثابت ہیں۔ نماز جنازہ کی دعائیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم رقم الحدیث 963 میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرما رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ، تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس کو عافیت دے اور اس کے گناہ معاف کر اور اس کی مہمانی اچھی کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر اور اس کو پانی، برف
اور اولوں سے دھو دے، اور اس کو گناہوں سے پاک کر جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا، اور اس کے گھر سے اچھا گھر اور اس کے گھر والے سے اچھے گھر والے اور اس کے جوڑے سے اچھا جوڑا اس کو بدلے میں دے، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے پناہ میں رکھ۔ نماز جنازہ کی تمام دعاؤں سے یہ دعا زیادہ صحیح ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اے اللہ، تو اس کا رب ہے، تو ہی نے اس کو پیدا کیا اور تو ہی نے اس کو اسلام کی ہدایت دی، اور تو ہی نے اس کی روح کو قبض کیا، اور تو ہی اس کے پوشیدہ اور اس کے ظاہر کو خوب جانتا ہے۔ ہم لوگ سفارشی ہو کر آئے ہیں، بس تو اس کو بخش دے۔ نمبر 3، ایک معروف دعا یہ بھی ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ، تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس کو عافیت دے اور اس کے گناہ معاف کر اور اس کی مہمانی اچھی کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر اور اس کو پانی، برف اور اولے سے دھو دے اور اس کو گناہوں سے پاک کر جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا، اور اس کے گھر سے اچھا گھر اور اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے اور اس کے جوڑے سے اچھا جوڑا اس کو بدلے میں دے، اور اس کو جنت میں داخل کر اور اس کو قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے پناہ میں رکھ۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔